یہ کہانی ہے فرحان کی، ایک غریب مگر باایمان مچھیرے کی، جو سمندر کی گہرائیوں میں جا کر نایاب مچھلیاں پکڑتا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک زمانے کی بات ہے، نیلے سمندر کے کنارے ایک خاموش اور پرسکون بستی آباد تھی۔ وہاں ایک سادہ سا مٹی کا گھر تھا، جس میں فرحان اپنی ماں، چھوٹی بہن زینب اور بیمار والد کے ساتھ رہتا تھا۔ دوستوں فرحان کی ویڈیو کو زندگی پورا باقی دیکھیں مچھیروں سے اور مختلف تھی۔ لائک اور جب لوگ ابھی سبسکرائب نیند میں ضرور ہوتے، کریں۔ وہ فجر کی آذان کے ساتھ اٹھتا، وضو کرتا، مسجد جاتا اور نماز ادا کر کے اللہ سے رزق کی دعا مانگتا۔ نماز کے بعد وہ گھر آتا، جہاں اس کی ماں اس کے لیے سادہ مگر برکت والا ناشتہ تیار کرتی۔ ایک دن اس کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، آج موسم کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے، احتیاط سے جانا۔ فرحان نے مسکرا کر جواب دیا، امی جان، رزق دینے والا اللہ ہے، وہی حفاظت بھی کرے گا۔ فرحان ہمیشہ گہرے سمندر میں جاتا، جہاں جانے سے باقی مچھیرے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے، وہاں خطرہ ہے، وہاں موت ہے۔ مگر فرحان کا جواب ہوتا، جو نایاب ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ ایک دن جب وہ گہرے سمندر میں پہنچا اور جال پھینکا، تو اچانک اسے محسوس ہوا کہ جال میں کوئی بہت بھاری چیز پھنس گئی ہے۔ اس نے پوری طاقت لگا کر جال کھینچا، اور جب وہ باہر آیا تو اس میں ایک چمکتی ہوئی نایاب مچھلی تھی۔ اس دن بازار میں ہلچل مچ گئی۔ تاجر دوڑتے ہوئے آئے اور بڑی قیمت لگانے لگے۔ مگر فرحان نے کہا، میں یہ مچھلی ایک کو نہیں بیچوں گا، سب میں تقسیم ہوگی۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے پورے بازار میں برکت تھی۔ اسی سمندر کے پار ایک عظیم شہر تھا، اسلام آباد، جہاں ایک انصاف پسند بادشاہ حکیم کی حکومت تھی۔ اس کی بیٹی شہزادی حمیلہ نہایت خوبصورت اور ذہین تھی، اور اسے علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے کہا، ابو جان، میں بغداد جا کر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے فکر کے ساتھ اجازت دی اور ایک شاندار جہاز تیار کروایا۔ سفر شروع ہوا، مگر تیسرے دن اچانک سمندر میں قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ تلواروں کی آوازیں، چیخیں، آگ، ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ شہزادی نے جان بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی میں چھلانگ لگا دی۔ رات گہری ہو گئی، سمندر طوفانی ہو گیا، اور آخر کار ایک بڑی لہر نے کشتی کو الٹ دیا۔ شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ ادھر صبح کے وقت فرحان سمندر میں نکلا تو اس نے دور ایک خالی کشتی دیکھی۔ جب قریب جا کر دیکھا تو اس میں ایک بے ہوش لڑکی پڑی تھی۔ اس نے فوراً اسے بچایا، اپنی چادر سے ڈھانپا اور شہر لے آیا۔ حکیم نے معائنہ کیا اور کہا، یہ لڑکی زندہ ہے، مگر بہت کمزور ہے۔ جب شہزادی کو ہوش آیا، اس نے اپنا تعارف کروایا، میں شہزادی حمیلہ ہوں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ حکیم نے فرحان سے کہا، اس بات کو راز رکھو، اسے کچھ دن اپنے گھر میں رکھو، یہی محفوظ جگہ ہے۔ فرحان اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے اسے بیٹی کی طرح گلے لگایا۔ شہزادی نے پہلی بار ایک سادہ گھر کی محبت محسوس کی۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے، چولہے پر روٹی بنانا سیکھا اور زینب کو پڑھانا شروع کیا۔ وقت کے ساتھ وہ بدل گئی۔ اسے سمجھ آیا کہ اصل خوشی دولت میں نہیں، بلکہ سادگی، محنت اور ایمان میں ہے۔ ایک رات اس نے فرحان سے کہا، میں نے زندگی کو غلط سمجھا تھا، یہاں آ کر مجھے اصل حقیقت کا پتہ چلا ہے۔ ادھر بادشاہ اپنی بیٹی کی گمشدگی پر پریشان تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر جگہ تلاش کریں۔ کچھ دن بعد فرحان نے کہا، آپ کو اپنے والد کے پاس واپس جانا چاہیے۔ شہزادی خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کا دل اب اس سادہ گھر سے جڑ چکا تھا۔ آخر کار واپسی کا انتظام ہو گیا۔ جب شہزادی جانے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، فرحان، تم نے مجھے زندگی دی اور حقیقت بھی سکھائی۔ فرحان نے سر جھکا کر کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ شہزادی واپس اپنے والد کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ جب اسے ساری حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے فرحان کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا، تم صرف ایک مچھیرے نہیں، بلکہ ایک عظیم انسان ہو۔ آخرکار فرحان کی ایمانداری اور کردار کی وجہ سے اسے عزت اور مقام ملا۔ سبق: اصل عظمت دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ ایمان، سچائی اور اچھے کردار میں ہوتی ہے۔